مسلمانوں کو مکہ جیسا مقدس شہر چھوڑے ہوئے 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی ان کے دل و دماغ میں بیت اللہ بستا تھا۔ حرم کی پر نور فضاؤں میں گزرے ہوئے لمحات کے دوران لبیک اللہم لبیک کی لگائی ہوئی روح پرور صدائیں ہر وقت ان پر عشق الہی کا سحر طاری کیے رکھتی تھی۔ ان پرانی یادوں کو تازہ کرنے اور کعبۃ اللہ کی شرف زیارت سے مشرف ہونے کا شوق ہر آن ان کے قلوب میں مچلتا تھا۔ دوسری طرف مکہ کے حالات اور مشرکین کا اسلام کو پھیلتے پھولتے دیکھ کر مسلمانوں پر شدید غم و غصہ اس راہ شوق میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ علیم و خبیر ذات کی طرف سے غیبی نظام حرکت میں آیا اور اس نے مایوسیوں کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں امید کے کرن کو نمودار کر کے اس مبارک سفر کے لیے ایک سبب پیدا فرمایا۔ ہوا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ہمراہ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور عمرہ کیا۔ پھر بعض صحابہ اکرام نے سر کا حلق کرایا اور بعض نے قصر کرایا۔ نبی پاک کا خواب چونکہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے یہ خواب گویا اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو لے کر مکہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب سنتے ہی صحابہ اکرام کے دلوں میں محبت الہی کی چنگاری بھڑک اٹھی اور وہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی القعدہ 6 ہجری بروز پیر 1400 افراد کے قافلہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اس سفر کا مقصد خالصتاً عمرہ ادا کرنا تھا اور جنگ کا کوئی ارادہ شرادہ نہیں تھا، اس لیے ضروری ہتھیاروں کے علاوہ کوئی جنگ کا سامان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا۔ تو قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر عمرہ کا احرام باندھا اور جانوروں کے گلے میں نشانی ڈالا۔ مقام حدیبیہ میں پھر پڑاؤ ڈالا۔ مکہ معظمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کا نام ہے حدیبیہ۔ اس کنویں کے نام سے 2 گاؤں منسوب ہیں۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کی آمد کا سن کر 200 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو روک دیا۔ معروضی صورتحال کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خراش بن امیہ خزائی کو ایک اونٹ پر سوار کر کے بھیجا، قاصد بنا کر مکہ کی طرف یہ کہلا بھیجا کہ ہمارے اس سفر کا مقصد صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے، صرف اور صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے اور جنگ شنگ لڑنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں اور نہ ہی کوئی اسلحہ ہم ساتھ لائے ہیں، لہذا ہمارے لیے حرم پاک کے دروازے کھول دیں اور ہم سے کوئی مزاحمت نہ کریں۔ اہل مکہ نے تمام تر سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قاصد کے اونٹ کو قتل کر دیا اور پھر ان کے قتل کے درپے ہوئے حضرت خراش ان سے بچاؤ کرتے ہوئے نکل آئے۔ واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مشرکین کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ اس شدید مزاحمتی رویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب ان کے ساتھ ٹھوس انداز میں بات کرنے اور ان کی پوری طرح ان کو قائل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بطور سفیر اہل مکہ سے بات چیت کرنے اور امن و امان کی ضمانت دینے کے لیے جانے کو کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا مزاج بہت سخت ہے، میں مذاکرات کے بجائے ان کے ساتھ مزاحمت کا پروگرام میرا بن جائے گا۔ حضرت عمر نے یہ کہہ کر جانے سے معذرت نہیں کی بلکہ یہ مصالحت کا موقع ہے، جبکہ میرا مزاج تیز تند ہے، مزاج احتیاط کے باوجود مزاحمت کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت عمر کی جانب سے یہ انکار معاذ اللہ نہیں تھا، حکم نبی کی نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ منشا نبوت کی تکمیل کے لیے تھا۔ کہیں اس موقع پر میرے منہ سے انجانے میں نکلا ہوا لفظ مصالحت کے عمل کو متاثر نہ کر دے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بطور قاصد مکہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت عثمان قریش مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے روانہ ہوئے، احان بن سعید کے پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے اور سرداران قریش سے بات چیت کی۔ انہوں نے عمرہ کی اجازت دینے سے صاف انکار کیا، البتہ حضرت عثمان کی شرافت کی وجہ سے انہیں تنہا طواف کرنے کی اجازت دے دی۔ کہتے ہیں کہ محبت کی خوشبو ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی محسوس ہوتی ہے۔ محب اور محبوب کے درمیان ایک رمز ہوتی ہے جو زمانے کی رکاوٹوں کو عبور کرتی ہوئی دونوں کے دلوں کے تار کو ہلاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ منظر اس موقع پر سامنے آیا۔
کہ جب قریش مکہ کی جانب سے حضرت عثمان کو انفرادی طور پر عمرہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی تو انہوں نے دو ٹوک جواب دیا کہ ادھر میرے محبوب حرم کے در و دیوار دیکھنے کو ترس رہے ہیں اور ادھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اطمینان سے طواف کرتا پھروں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسری جانب حدیبیہ کے مقام پر بعض صحابہ اکرام نے کہہ دیا کہ حضرت عثمان تو مزے سے طواف کر رہے ہوں گے اور ہم ادھر اللہ کی ایک اور اب ہم جو ہے نا ہم ادھر بیت اللہ کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان پر بے پناہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ عثمان ہرگز میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ محبت کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے شاعر نے یوں کہا، دونوں جانب سے اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنے پر قطعاً آمادہ نہ ہوئے اور قریش نے حضرت عثمان کو روک دیا۔ ادھر حدیبیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر مسلمانوں پر آسمانی بجلی بن کر گری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدمے سے نڈھال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبل جنگ بجا دی، ارشاد فرمایا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککر کے درخت کے سائے میں تھے، تشریف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ موجود 1400 صحابہ کرام سے قصاص عثمان پر بیعت لی۔ سب سے پہلے بیعت کرنے والے صحابی حضرت ابو سنان تھے۔ اس خبر سے صحابہ کرام اس قدر غم و غصہ کی کیفیت میں تھے کہ بعد میں کئی بار بیعت کر کے حرمت عثمان کے لیے جان قربان کرنے کا عزم کیا تھا۔ چنانچہ حضرت سلمہ بن اقویٰ نے 3 مرتبہ بیعت کی۔ سب صحابہ کرام بیعت کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھا اور ارشاد فرمایا، یہ بیعت عثمان کی جانب سے ہے۔ حضرت عثمان کے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجالس میں اس بات کا تحدیث و نعمت کے طور پر ذکر فرما رہے تھے۔ ارشاد فرماتے کہ میری جانب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے کہیں بہتر تھا۔ بیعت کا یہ عمل اور اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس قدر جانثارانہ تعلق حق جل جلالہ کو اس قدر پسند آیا کہ خود اس میں مداخلت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اس بیعت کو اہل سیر کے اصطلاح میں بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بیعت کرنے والے ان تمام صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدی و عزلی کلام میں رضامندی کا اعلان کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور جو اخلاص ان کے دلوں میں تھا اللہ ان کو خوب جانتا ہے، معلوم ہے اللہ پاک کو۔ پھر اللہ نے ان پر اطمینانیت کو اتارا۔ ایک حال کے بعد جب معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر محض افواہ تھی، حضرت عثمان بخیر و عافیت ہیں، تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دوسری طرف مسلمانوں کی بیعت سے متعلق سن کر اہل مکہ مرغوب ہو گئے اور ان کی ایمانی جذبے کو دیکھ کر صلح کی طرف مائل ہوئے۔ صلح کا قصہ یہ ہوا کہ قبیلہ بنو خزاعہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن روز اول سے مسلمانوں کا حلیف اور خیر خواہ تھا، اور اس کا سردار جو انتہائی معتدل آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی کہ قریش نے مکہ میں آپ کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے حدیبیہ کے اطراف میں پانی کے چشموں پر بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے اور ان کا یہاں پر طویل قیام کا ارادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، ہم یہاں سے کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، البتہ اگر قریش کی خواہش ہو تو میں ان سے صلح کی ایک مدت مقرر کر لیتا ہوں، اگر وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو میں ہر حال میں ان سے لڑائی کروں گا۔ حضرت عمر بن مسعود جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نے بھی بدیل کی بات کی تائید کرتے ہوئے قریش کو صلح کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی۔ ان سے محبت بھرے لہجے میں کہا، اگر تم مجھے اپنے باپ کے درجے میں مانتے ہو تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی اجازت دے دو۔ عروہ کی طرف سے شدید اصرار اور اس قدر منت لجاجت دیکھ کر قریش نے بات چیت کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ شروع کی اثناء گفتگو میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر لڑائی کی صورت میں قریش تم پر غالب آ گئے تو جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے یہ سن کر غیرت ایمانی سے طیش میں آ گئے اور عروہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے
کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ مطلب یہ تھا کہ زندگی کی آخری سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ گفتگو کے دوران عروہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم عروہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پکڑتے ہوئے عروہ کی داڑھی کو پکڑتے اور عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ اس مجلس میں موجود تھے۔ چچا کا یہ غیر مہذب رویہ ان سے دیکھا نہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس رشتہ داری کا لحاظ کیے بغیر عروہ سے کہنے لگے کہ اپنا ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہٹا۔ ایک مشرک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگائے۔ صحابہ کرام سے کیا اسی مجلس میں عروہ نے صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عقیدت مندانہ تعلق کا مشاہدہ کیا جس نے انہیں حد درجہ متاثر کیا۔ عروہ نے دیکھا کہ جب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے ہیں دیتے ہیں تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس حکم کی تعمیل میرے حصے میں آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے تھوک یا بلغم نکالتے ہیں یا وضو کرتے ہوئے پانی استعمال کرتے ہیں تو اس کو زمین پر یہ گرنے نہیں دیتے اور تبرک کے طور پر وجود پر مل لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے کوئی بال گر جائے تو اس کو اٹھانے کے لیے لپکے چلے جاتے ہیں۔ ان تبرکات کے حصول کے لیے اس قدر کوشاں ہیں کہ یہ باہمی نزاع پیدا ہونے کا ڈر محسوس ہونے لگتا ہے۔ مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ عروہ مجلس سے اٹھے اور واپس جا کر قریش کو کہا کہ مجھے قیصر و کسریٰ، نجاشی اور بہت سے سلاطین کے دربار میں جانے کا موقع ملا، لیکن کسی بادشاہ کے درباروں کا اپنے بادشاہ سے ایسا بے لوث رشتہ اور پرخلوص تعلق نہیں دیکھا میں نے جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا۔ وہ اپنے نبی کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ان سے مصالحت کی جائے۔ آخر قریش صورتحال دیکھ کر صلح پر آمادہ ہو گئے اور سہل بن عمر کو صلح کے لیے پیغام بھیجا، شرائط بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ تاریخ صلح نامہ تحریر کروایا۔ مسلمانوں اور قریش کے درمیان درج ذیل باتوں پر اتفاق رائے ہوا۔ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ ادا کریں، لیکن 3 دن سے زیادہ قیام کی اجازت نہیں ہوگی اور کسی قسم کے اسلحہ لانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی سوائے تلواروں کے، اور وہ بھی نیاموں کے اندر ہوں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ تھا کہ اس سال کے لیے جنگ بندی ہوگی، کوئی فریق دوسرے پر تلوار نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو شخص مسلمانوں سے مدینہ سے مکہ آئے گا تو اس کو واپسی نہیں بھیجا جائے گا۔ اگر قریش سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو مسلمان اس کو مکہ واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ متحدہ قبائل کو اختیار ہوگا کہ جس کا معاہدہ اور صلح میں شریک ہونا چاہیں شریک ہو جائیں۔ صلح نامہ مکمل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ واپس کے لیے صحابہ کرام کو جانور ذبح کرنے، حل کروانے اور احرام اتارنے کا حکم دیا تو ان کے لیے یہ کام کسی سنگ گراں کو عبور کرنے کے مترادف تھا۔ بیت اللہ دیکھنے کی جستجو لے کر آنے والے ان عشاقان الہی پر بغیر عمرہ کے جانا اس قدر دشوار تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن ایک شخص بھی نہ اٹھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ سے بطور شکایت اس کا ذکر کیا تو انہوں نے صحابہ کرام کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت سخت صدمے سے نڈھال ہیں، ان کی جانب سے یہ معاملہ طبی اور فطری ہے، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض نہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قضیے کے حل کے لیے ایک تجویز پیش کی کہ آپ خود ان کے سامنے جانور ذبح کر کے سر منڈوائیں تو وہ بھی تعمیل کے حکم کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تو سب صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر قربانی شروع کر دی۔ تقریباً 2 ہفتے حدیبیہ میں قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ روانہ ہوئے۔